إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ معزز سامعین کرام، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ہمارے برادر محترم نے یہ بتایا کہ اس مجلس کا عنوان ہے اسلام ہی انسانیت کا حل ہے۔ انسانیت سے مراد پوری دنیا، اس میں کسی قوم اور کسی مذہب کی پابندی کے بغیر آواز دی جا رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کا حل ہے، کیونکہ انسانیت کے لا ينحل مسائل، جس انسانیت نے بہت کچھ تجربات کیے اور اس کے مسائل حل نہیں ہوئے، پرانے زمانے میں اسی اسلام کے ذریعے سے وہی مسائل حل ہوئے تھے، اب بھی اسی کے ذریعے سے وہ مسائل حل ہوں گے۔ اس موضوع کو مختصر کرنے کے لیے ہم چند امور کے ذریعے اسلام کی اہمیت، اسلامی انسانی زندگی پر واضح طور پر جو اس کے اثر ہیں، اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ضمن میں انسان کی غرض و غایت تخلیق کی یاد دہانی ہوگی، توحید باری اور اتباع سنت کا تذکرہ ہوگا، پھر اللہ رب رحیم کے احسان کا تذکرہ کہ اس غرض و غایت کی یاد دہانی کے لیے اس رب نے ہمیں اپنے عقل کے بھروسے پر نہیں چھوڑ رکھا، بلکہ اس رب نے ہم سب کو اپنے انبیاء کرام جیسی مقدس شخصیتوں کو بھیج کر کے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اسی طرح ایک سوال، اس عنوان کے تحت ایک سوال آتا ہے، سر اٹھاتا ہے یہ سوال کہ اسلام ہی کیوں حل ہے؟ اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ ہوگی اور اس کے من جملہ اسباب کے کہ اسلام ہی حل ہے، اسلام کی شمولیت، اسلام کی کاملیت، اور اس سب سے پہلے اسلام کی جو آسمانی کتاب ہے اس کی حفاظت، اور رسول کریم جو آپ کے رسول ہیں ان کی سیرت اور ان کی احادیث کی حفاظت۔ انہی موضوع کے تحت ہم یہ کہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انسانیت کا حل اس وقت اسلام ہی ہے۔ لیکن شروع میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، برا نہ مانیں، کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو یا کسی غیر مسلم دوست کو اسلام کا چہرہ دیکھنا ہے تو وہ کتاب و سنت کے آئینے میں دیکھے۔ لیکن راستے میں آپ کو بہت سے لوگ دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ ہم بھی کتاب و سنت ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کو دین خالص سے تعبیر کر کے کہنا چاہیں گے کہ اگر اسلام کا خالص، واضح اور پاک صاف چہرہ دیکھنا ہو تو دین خالص کی روشنی میں دیکھیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، لوگوں کو حکم جو دیا گیا ہے اس چیز کا کہ وہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے دین کو خالص کریں۔ تو اب ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو کسی نام سے یاد کریں، اسی شکل میں آپ دین خالص کی روشنی میں ڈھونڈیں۔ اس وجہ سے میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ اصل اسلام کی اصل روح توحید اور اتباع سنت ہے، اور اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے دعوت کے مختلف میادین، مختلف ممالک میں جانے کا دعوت کی خاطر موقع ملا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ برطانیہ میں لندن یا بریڈ فورڈ میں مجھے کوئی ایک گورا آدمی، گورا کہتے ہیں انگریز کو، یعنی وہاں گورے لوگ کہتے ہیں گورا آدمی ملا جو نو مسلم تھا حقیقت میں، اور اس نے اسلام کی بہت سی مختلف وادیوں میں ٹھوکر کھائی تھی۔ آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا
تو سب سے پہلے مجھے ایک احمدی ملے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی کو قادیانی۔ انہوں نے اپنا اسلام ہمیں سمجھانا چاہا اور ایسا بند رکھا کہ لوگوں سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کھیتی میں جلد از جلد اپنی بیج بو کر کے اور اپنی کھیتی اگا دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی طرح ان سے نکلا تو پھر ایک مسجد ہے جو اللہ جانتا ہے، بہت ہی خرچ کر کے اور بہت لمبی چوڑی، گھمکول شریف کے نام سے وہ مسجد ہے۔ گھمکول شریف سنیں، عجیب نام ہے، پاکستان کا کوئی علاقہ ہے سندھ کا، وہاں کسی پیر کے نام سے وہ مسجد بنائی ہے، ظاہر بات ہے، اور بہت ہی لمبے چوڑے حرف میں خوبصورت اردو نستعلیق خط میں لکھا ہے گھمکول شریف۔ وہ بیچارے کچھ دن وہاں قربان رہے، پھر اس کے بعد اور کہیں گئے، آخر میں کسی اور کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، بیچارہ بہت کچھ پریشان تھا، میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ہمیں کس اسلام پر عمل کرنا چاہیے؟ احمدیہ قادیانیہ نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، سب نے کہا کہ دیکھو وہابیوں سے بچنا۔ تو ہمیں ٹوہ ہوئی کہ وہابیت ہے کیا؟ تو ہم نے دیکھا اسلام کا جو مطالعہ کیا اور ان کے اعمال کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ اسلام اصل یہی ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اس نے آ کر کے سوال کیا۔ اس وجہ سے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اسلام کا اصل چہرہ دیکھنا ہے تو کتاب اور سنت، بلکہ خالص دین کی شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اتنی بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سنہرا سلسلہ ذہبیہ شروع کیا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء آئے اور تمام انبیاء کے ادیان پر اس وقت عمل ہوتا رہا، بلکہ بعض انبیاء صرف اپنے قوم کے پاس آتے تھے۔ ان انبیاء کے پاس کتاب بھی ہوتی تھی، کسی کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے پیارے رسول کو اللہ نے کتاب اور غیر کتاب بھی دی، جس کو وحی سنت کہا جاتا ہے، اور دونوں کو دین کا خلاصہ بتایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جتنے انبیاء گزرے، حقیقت میں یہ چیز ابھی ہاں دعوے کی ہے، اس کی دلیل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تاریخی شواہد میں۔ جتنے انبیاء آئے ان کے پیروکار ہرگز یہ دعویٰ کر نہیں سکتے کہ ہمارا دین یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا اور کوئی ہیں، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا دین بعینی ہی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اترا تھا۔ اسلام ہی حل ہے، کیونکہ اسلام اسی شکل میں موجود ہے جس طرح اترا تھا۔ دوسرے ادیان کے انبیاء کی موت اور ان کے حیات کو دیکھا جائے، ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو ہمیں خال کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر اللہ نے گواہی دی یقیناً کہ یہ لوگ اپنی اللہ کی کتابوں میں بھی تحریف کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے انسان کو بھیجا، اور پھر پیارے رسول کو رحمت للعالمین اسی معنی میں بنا کر کے بھیجا۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی بھی دین ڈھونڈنا چاہتا ہے تو تاریخی طور پر وہ دین ثابت نہیں ملے گا، اگر دعویٰ بھی کرتا ہے تو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، اسلام کے اسکالر کی حیثیت سے یہ پورے یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ پورے طور پر من وعن، پورے زیر زبر کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول پر اترا تھا، ایک آیت میں اگر دو طرح سے پیارے رسول نے پڑھا ہے وہ فی محفوظ ہے، اختلاف قرات کے ساتھ بعینہ تواتر کے ساتھ محفوظ ہے، جس پر دین کی بنیاد ہے۔ اسی طرح دوسرا کھمبا جس پر دین کی بنیاد ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے دونوں کی حفاظت کی ضمانت لی، ذمہ داری لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو بغیر حدیث کے سنا سمجھا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے اس ضمن میں حدیث کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کی۔ اس کے شواہد میں واضح طور پر ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتوں کو پیدا کیا جو معجزاتی حافظہ رکھتے تھے، اور انہوں نے سینکڑوں میل کے رحلات اور اسفار کر کے احادیث کو اکٹھا کیا، ایک ایک لفظ کو الگ کیا، اور اس ضمن میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ ہی نہیں بلکہ جس شخص کا تعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، روایت کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے احوال کی پوری تفصیل، کب پیدا ہوئے، کہاں کہاں پڑھے،
اور کب کس سے لیا، کس سے نہیں ملاقات ہوئی، کچھ انہوں نے تجاوز کر کے جس سے ملاقات نہیں ہوئی ان سے بھی روایت کی، ظاہری طور پر کیا شروط حدیث صحیح اس میں ملتے ہیں نہیں، بہرحال یہ ایک ایسا علم ہے جس پر مسلمانوں کو فخر کا حق ہے، جیسا کہ غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو جواب ہوگا کہ اسلام ہی کیوں انسانیت کا حل ہے، اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ اس وجہ سے کہ آسمانی دینوں میں سے جس رب نے اس انسان کو پیدا کیا، اس رب نے ان کی مصلحت کے لیے جو دین اتارا ہے اور ہماری عقل کے اوپر نہیں چھوڑ رکھا ہے، اس رب کے ادیان میں سے جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے وہ اسلام ہے، اور واقعاتی طور پر اس کے شواہد پوری دنیا کے لوگ، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتے، تاریخی بحث کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کا قرآن پاک یا کلام الہی اور اسی طرح رسول پاک کی احادیث اور سیرت کو جس طرح جمع کیا گیا ہے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور یقین کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قرآن اور ان کے نبی کی حدیث پورے طور پر محفوظ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر اسلام کی اصل صورت یا اسلام کی کاملیت اور شمولیت، یقیناً اسلام کامل اور شامل دین ہے۔ کسی بھی دین کو اگر ہم اپنا نمونہ بنانا چاہیں تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ ہمیں کامل اور شامل دین ملے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے معاملات میں ہمارے لیے ہدایتیں موجود ہوں۔ ہم نے اسی مجلس میں یا کہیں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی باتوں کا الحمدللہ ہمیں علم دیا، اور آپ نے بتایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جو بھی خیر اپنی امت کے لیے جانتا ہے اس کو بتانا چھوڑ دے، اور جو بھی شر جانتا ہے اس سے ڈرانا چھوڑ دے۔ پیارے رسول نے سب کچھ بتایا اور آپ نے پورے طور پر اس امانت کو ادا کیا۔ یہودی کہا کرتے تھے تمہارے نبی تو تم کو قضاء حاجت کے آداب تک بھی سکھاتے ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں انسان بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، بچے کی تربیت کے پہلے دن سے کیا آداب ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر ادب کو پیارے رسول نے ہمیں بتایا اور سکھایا۔ اس اعتبار سے اخلاق اور انسانیت کا مجموعہ دین اسلام وہ یقیناً اس لائق ہے کہ ایک انسان اس کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ بنا سکے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی اصل صورت دیکھیں تو پھر اس کے لیے آپ اسلام کی کتاب اور اسلام کی حدیث سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ حفظ کا جو طریقہ جیسا کہ ہے قرآن کا، کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے پیارے رسول کے زمانے ہی سے اس کا حفظ رہا، ہزاروں صحابہ نے حفظ کیا، اور مختلف صدیوں میں ہزاروں لاکھوں حافظ رہے، اور اس وقت یقیناً اگر کہا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ موجود ہوں گے۔ خود ہمارے سعودی عربیہ میں اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 4 بچے ہیں بغیر کسی تکلیف و تکلف کے، ان سب نے 12-13 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا، بچیاں بھی الحمدللہ حافظ ہیں 2-3۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب اگر ایک امام کسی محلے کی مسجد میں قرات کرتے ہوئے غلطی کر جائیں تو 10 بچے لقمہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد احادیث کی حفاظت بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن مختصر کرنے کے لیے ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں، اور کمال اور شمولیت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ دین پورے طور پر اللہ نے ہمارے سامنے ایک نعمت کی حیثیت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کا نام رکھا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے جو اہم چیز ہے اسلام میں، کہ اسلام میں اس سے پہلے لوگ اپنے پوپ اور پادریوں کو اسلام کا اجازت دار سمجھتے تھے، جس چیز کو چاہتے حلال کرتے، جس چیز کو چاہتے حرام کرتے، یہی ان کی عبادت ہو گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے سامنے
اس آیت کی تلاوت کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے پوپوں اور پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ پیارے رسول کے پاس آئے، ان کی گردن میں صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے رسول نے فرمایا انزع عنک ھذا الوثن، اس بت کو تم نکال دو۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی آپ نے کہ انہوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں بنائے تھے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں اگرچہ وہ حرام ہو تو تم حلال سمجھتے تھے، یا اگرچہ وہ حلال ہو حرام کہہ دیں یا حرام کو حلال کہہ دیں تو تم انہی کی بات مانتے تھے؟ کہاں یہ بات تو ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کسی شخص کو بھی، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں، عالم ہو اس کو حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے، کسی مسلمان کو حق نہیں کہ اپنا دین کسی آدمی کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اپنی طرف سے کسی چیز کے بارے میں نہ کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر ایسا کہو گے تو اللہ پر جھوٹ باندھو گے، کیونکہ کسی چیز کی تحلیل اور تحریم صرف اللہ رب العزت کا ہی کا حصہ ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اس کے علاوہ توحید کے مسئلے میں یقیناً اس اسلام نے بہت ہی واضح تعلیمات دی اور اس کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا۔ دوسری قوموں کو انبیاء کے تمام ادیان جو بھی اللہ تعالی نے بھیجے، تمام شرائع یہ یقیناً توحید باری پر مشتمل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے پیارے رسول، آپ کی طرف یہی وحی کی جاتی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی جاتی تھی، فردن فردن ہر ایک کو کہا گیا لئن اشرکت یا نوح، لئن اشرکت یا ابراہیم، اے ابراہیم یا نوح یا محمد یا عیسیٰ، ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے توحید کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلے ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، سب ان کے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، کسی کو اللہ نے اپنی ذات سے جنا نہیں اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ذات اور صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے اپنے لیے، اس انسان کے لیے جائز نہیں کہ غیر اللہ کے لیے ثابت کرے، اور یہی شرک ہو جائے گا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کریں گے جب تک توبہ کر کے نہ مرے۔ اس کے علاوہ بغیر توبہ کے بھی مرے گا تو دوسرے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت اس انداز سے کی کہ ایک کلمہ جس میں شبہ ہو اللہ کے ساتھ اشتراک کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنے یا اس سے مانگنے کی بات نہ ہو، صرف اشتراک کا شبہ ہو، حالانکہ صحابہ کرام سے یہ چیز بعید تھی، اس سے بھی پیارے رسول نے منع فرمایا۔ کسی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ماشاء اللہ شئت، اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے، اور آپ تو اور کا لفظ اشتراک کا معنی دیتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ماشاء اللہ وحدہ، جو کچھ چاہیں گے اللہ وہی ہوگا، اور یہی ہے یقیناً۔ پیارے رسول نے کتنی چیزیں چاہیں، آپ کے چچا نے آپ سے کتنا دفاع کیا، آپ کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں کسی نے آپ کو ستانے کی ہمت نہیں کی، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا تو اس کو عام الحزن کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ لوگوں کے ستانے کا موقع ملا۔ آپ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ ان کے سرہانے بیٹھ کر کے کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ، چچا محترم لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایسا کلمہ ہے کہ جو آپ کہہ دیں گے مجھے اللہ کی یہاں حجت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وحاج لک بہا عند اللہ، اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی حجت نہیں، مجھے طاقت اور سکت نہیں ہو سکتی ہے سفارش کی۔ تو اللہ کی قدرت، دوسرے کفار کھڑے تھے، بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ اترغب عن ملت آبائک، اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر کے تم محمد کا دین لے لو گے؟ توفیق نہیں ہوئی، بل علی ملت آبائی کہہ کے کہ اپنے باپ دادا ہی کی ملت پر میں مرنا چاہتا ہوں، مرے۔ پیارے رسول کو بہت حزن ہوا۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے ما شاء اللہ وحدہ،
انک لا تہدی من احبب، اس غم کی تسلی کے لیے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ توحید کے باب میں اسلام کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اگر دنیا کے احوال دیکھیے، جب آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس باب میں دنیا کا کیا حال تھا، یا تو بے دینی تھی یا سینکڑوں بت پوجے جاتے تھے۔ کسی مفکر اسلام نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے، ہندوستان ہی کے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت سے بت پوجے جایا کرتے تھے۔ پوری دنیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پوری دنیا گمراہی میں تھی، ضلال مبین میں تھی۔ تو ایک ایک شہر کا اور ایک ایک ملک کا انہوں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ یقیناً اسلام سے پہلے سب لوگ گمراہی میں تھے۔ اسی ہندوستان میں کسی زمانے میں وید کے ذریعے 43 معبودات کا ذکر تھا، بعد میں 43 کروڑ تک کے معبودوں کا ذکر ہوا، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے ملکوں میں بھی یقیناً خود مکہ، جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے مرکز توحید بنایا، اس مرکز توحید میں 360 بت رکھ کے پوجے جاتے تھے۔ اتنی بات تو واضح ہے۔ اور پھر اخلاقی طور پر کیا حال تھا پوری دنیا کا؟ مکے کی حالت کہتے ہیں اس وقت سب سے اچھی تھی، باپ اپنے بچے کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس غریبی کی حالت میں ہم کہاں اس کو کھلائیں گے۔ یہ فکر اس وقت بھی انسانوں میں پل رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکشن دی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یقین رکھو نحن نرزقهم وإياكم، ایک آیت میں نحن نرزقكم وإياهم، اپنے بچوں کو غربت اور فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ لڑکیوں کو عار کے ڈر سے کہ جا کر کے کسی کے گھر اس کی شادی ہوگی، وہ ہمارا داماد بنے گا، ایک زمانے میں ایک حماقت یہ بھی آئی تھی، ورنہ وہ کہاں سے پیدا ہوتے، اس کا دورہ زیادہ دن تک نہیں رہا یقیناً، لیکن آر کے ڈر سے اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پہلے جو نقشہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس کو اس طرح چھوڑ دے، ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں دفن کر دے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا، وہ دن آنے والا ہے قیامت کا، جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا اور دفن کرنے والا سامنے ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کے عدل و انصاف کے دفتر میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا، وہاں پوچھا جائے گا کہ تم کو کس نے کس وجہ سے قتل کیا ہے۔ اسی طرح بتوں کے پرستش کی حالت تھی کہ کچھ نہیں پاتے، جیسا کہ ابو رجا و تاردی وغیرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بت پوجنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو جاتے اونٹ چراتے، مٹی کا یا پتھر نہیں پاتے تو ریت کا تھوڑا سا حصہ اکٹھا کر کے اس پر اچھی سے اچھی بکری کا دودھ دوہ کر کے اور پھر اس کو پوجتے۔ آگے نکل گئے، کہیں پتھر ملا، اس کو پوجنا شروع کر دیا، پھر اس سے اچھا پتھر مل جاتا، اس کو پھینک کر کے اس پتھر کو پوجنے لگتے۔ یقیناً عقل انسانی کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تکریم کی ہے، جس کی اس عقل کی بنا پر دیوالیہ نکل چکا تھا۔ اسی طرح فارس اور روم اور دوسری جگہوں پر بھی اخلاقی بدحالی تھی، یہاں تک کہ فارس کے بارے میں آتا ہے، ایران کے بارے میں، کہ وہاں کے بادشاہ نے، ایک نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کر رکھی تھی، دوسرے نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی، کچھ دن تک رکھا، اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے حالات تھے یقیناً، جس کو ضلال مبین سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت گمراہیوں میں، کھلی گمراہیوں میں لوگ پورے دنیا میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ امن کی جو حالت تھی کہ آدمی اپنے گھر میں چین سے نیند نہیں لے سکتا تھا، عربوں کی یہ حالت تھی، خاص طور پہ قبیلے ایک دوسرے پر شبخون مارتے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے جب کچھ نہیں ملتا تو فلاں کے اوپر چھاپا مار کر کے ان کی بکریاں لے لیتے، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو اٹھا لے جاتے، غلام بناتے، بیچتے، جو کچھ ہوتا ہے اس طرح تجارتیں ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، امن بالکل مفقود تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عدی بن حاتم ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے بدامنی کی شکایت کی اور کہا اللہ کے رسول لوگ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا پیارے رسول نے، عدی بن حاتم تم نے حیرہ دیکھا؟ حیرہ شام کا ایک شہر ہے جس کو سوریہ وغیرہ کہتے ہیں، لیکن شام جو پرانی تعبیر تھی شام کی، اردن، سوریہ، لبنان سب اس میں داخل ہوتا تھا۔ اب اس میں سیاسی پارٹیشن جو کیا گیا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، جو کچھ ہوا بہرحال۔ اے عدی بن حاتم تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں سن رکھا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ان طالت بک الحیات، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوگی تو تم ضرور دیکھو گے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ حیرہ شہر سے اکیلی ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے اور کعبہ طواف کرنے آئے گی، امن کی یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات سمائی ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَيْنَ يَذْهَبُ دُعَّارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَعَّرُوا الْبِلَادِ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس زمانے میں بنی طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے ملک میں آگ لگا رکھا ہے فساد کا، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ زمانہ آیا، یقیناً میری عمر لمبی ہوئی، وہ زمانہ آیا کہ میں نے دیکھا ایک عورت اکیلی لقو دق میدان سے گزرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر کے اللہ کے گھر کا سفر کر رہی ہے۔ تو یہ حالت ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی وہ تعلیم تھی جس کے ذریعے سے اس اکھڑ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور پھر شیر و شکر ایسے ہوئے رات دن کے لڑنے والے ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگے۔ یہ بات تو صحیح روایتوں سے آپ نے سنی ہوگی، پیارے رسول نے جب لوگوں کو، مہاجرین اور انصار کو مدینے میں بھائی بنایا تو ایسے واقعات بھی ہیں تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اس تاریخ نے، اس آسمان اور زمین نے، کہ بعض صحابہ نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ نے بہت کچھ مال دیا ہے، آدھا بانٹ کر کے آپ لے لیجئے، اور پھر میرے پاس 2 بیویاں ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اس طرح کا ایثار یقیناً کہیں نہیں دیکھا گیا۔ کہتے ہیں میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے، کیونکہ گھر بار چھوڑ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے مہاجرین اپنے گھر بار کو، اولاد کو چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی بیٹیاں کہا ہماری بیٹی تم جا سکتے ہو، اس کو نہیں جانے دیں گے، چھین لیا۔ تو انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی بچوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے، ولکن دلنی علی السوق، مجھے سوق بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، گئے بازار میں، کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ برکت دی اور جا کر کے وہ پیسے لے کے آئے، شادی کی۔ اچانک پیارے رسول کے سامنے آئے، ان کے کپڑوں پر یا ان کے کپڑوں میں زعفران کا اثر لگا ہوا تھا بیوی کے ذریعے سے، ردغ زعفران جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا مہیم، کیا معاملہ ہے؟ خوش ہو کر کے پیارے رسول نے فرمایا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تزوجت، کہتے ہیں کہ وما صدقت له، کیا آپ نے مہر دی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وزن نوات من الذهب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کا ایثار کا منظر دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ وہی قوم جو ایک دوسرے سے لڑتی، ایک دوسرے کے مال کو چھین کر کے کھا کر کے اور فخر کرتی تھی، تو وہ اب اپنے مال کو، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، بیوی کو بھی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ وہ کون سی تعلیمات تھیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم۔ وہی قوم جو بتوں کو پوجتی تھی، یہاں تک کہ بتوں کا، مٹی کا ڈھیر بنا کر کے پوجتی تھی، وہی وحدہ لا شریک کو پوجنے لگی۔ جہاں شبہ ہوتا اس کو ایسے الفاظ بھی بولنے کا حقدار نہیں سمجھتے اپنے کو کہ اس میں اشتراک کا، اللہ کے ساتھ یا شرک کا شبہ ہو۔ اجتماعیت اور سوسائٹی کے معاملے سے متعلق، اس تعلق سے اسلام میں واضح طور پر تعلیمات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے ماتحت جو بھی مسلمان رہتے ہیں یا غیر مسلم رہتے ہیں، سب کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا۔ ان حقوق کی ادائیگی پر ادا کرنے والوں کو اجر و ثواب کا وعدہ، اور اس کو نہ کرنے پر عذاب اور اللہ کی جہنم کی وعید اور دھمکی دی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر اسلام کی ایک ایک تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسلام نے ایک مسلمان کے قتل کا بہت بڑا گناہ اسلام نے قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے تمام عالم کو، تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، تین حالات کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، یا تو وہ دین سے نکل گیا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، یا شادی کے بعد وہ زنا کر گیا ہو۔ اللہ اکبر، اس زنا ہی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر کتنی سختی رکھی ہے، کیونکہ پھر آگے چل کر کے اسلام میں جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر انصاف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سختی سے اس پر محاسبہ کیا، اور زنا کرنے والے پر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے، اور پھر 1 سال کو اس علاقے سے شہر بدر کر دینا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الثیب بالثیب الرجم و نفی سنہ، اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور 1 سال کے لیے وہ وہاں سے اس علاقے سے دونوں کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ وہاں رہیں گے تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم البکر بالبکر جلد 100 و تغریب عام، 100 کوڑے لگا کر کے 1 سال کے لیے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ نفس انسانی کے قتل کے بعد زنا کا جو مرحلہ ہے، زنا کے ساتھ عام طور پر نسب نامے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے بہت کچھ انتظام کیا۔ عام دینوں میں رہبانیت کو بہت فضیلت دی جاتی ہے، قطع دنیا کی بہت فضیلت دی جاتی ہے، قطع تعلق دنیا سے، شادی بیاہ سے اللہ تعالی نے حکم دیا شادی کا۔ پیارے رسول نے تاکیدی حکم دیا یا معاشر الشباب، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانوں کی جماعت جس کو اللہ تعالی طاقت دے شادی بیاہ کی، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، فلیتزوج، شادی کر لے، یہ آرڈر ہے، پیارے رسول کا آرڈر واجب ہے، اگر اس سے کوئی چیز پھیرنے والی نہ ہو، فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، یہ شادی نظر کو نیچی رکھنے والی ہے، مسلمانوں کو نظر کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کی مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔ ومن لم یستطع، جو شخص شادی کی طاقت نہ رکھے تو اس شادی کی طاقت کو انجیکشن، دوا اور کسی ذریعے سے ختم نہ کرے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ جب بھی موقع ملے، بڑھاپے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ 1 دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور مجھے موقع ملے تو میں شادی کر لوں گا۔ یہ تاکید ہے اسلام کی شادی کی، اس وجہ سے بر وقت کیا کرے، کوئی ایسا علاج نہ کرے جس سے شادی کی طاقت کو ختم کر لے، علاج، انجیکشن اور نہیں، کیا کرے، اس کو ایسے حالت میں رکھے کہ وہ کمزور کچھ رہے، ٹھہر جائے، سکون ہو جائے۔ فعلیہ بالصوم ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس کو خسی کر دے گا۔ روزہ صرف بھوکے رہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے آداب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، لا یرفث ولا یفسق، کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے غلط بات ہو، اس کو سوچے نہ، تو اس طرح کا روزہ انشاءاللہ اس کو۔ اور اسلام نے پھر شادی کے معاملات کو بھی بہت کچھ آسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول سے طلب کیا، ایک عورت آئیں، پیارے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیجیے، پیارے رسول نے ان کو نہیں چاہا، وہ کھڑی رہیں، صحابی اٹھے، ان کے پیٹھ پر بستر نہیں تھا، صرف تابند پہنے تھے، کہا اللہ کے رسول میری شادی کر دیجیے۔ پیارے رسول نے فرمایا کیا ہے تمہارا؟ کچھ نہیں پائے، ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں پائے۔ پیارے رسول نے فرمایا حل معک شیء من القرآن، تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں سورت اور فلاں فلاں آیت یاد ہے۔ کہا جاؤ اس کو یاد کرا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے۔ تو گویا اسلام نے شادی کی بہت ہی اہمیت دی ہے۔ شادی کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسان کو کمانے میں مشغولیت ہوتی ہے تو وہ کمائی اللہ کے راہ میں جہاد کے معنی میں ہے۔ صحیح حدیث میں پیارے رسول ایک بار گزرے، کہیں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک آدمی کو دیکھا بہت محنت کر کے زمین کھود رہے تھے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول لو کان ھذا فی سبیل اللہ،
اگر اس طرح کی محنت اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو جائے تو ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے رسول نے فرمایا اگر وہ ان کان یرید ان یعف نفسہ، اگر شادی نہیں کی ہے، کما کر کے شادی کرنے کی نیت سے کما رہے ہیں، فهو فی سبیل اللہ۔ ان کان یرید ان یطعم ابویہ، اگر ماں باپ کے کھلانے کے لیے روزی کما رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس طرح شادی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو، زنا اور اختلاط نسب کو، انسانوں کی نسب نامے کو الگ الگ کر اسلام نے پاک بازی کی دعوت دی، اور کوئی بھی سبب جو زنا کا سبب بنے، یہاں تک کہ اس نظر کو بھی غلط نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ برید ہے، ڈاکیہ ہے زنا کا۔ اسی طرح اور دوسرے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اسلام ایک کامل، توحید میں، اخلاقیات میں، اجتماعیات میں، عام اجتماعیات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کا جو سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر، اس کے بعد والدین کا حق، اس کے بعد اس کے اقارب کا حق، اس کے بعد پڑوسی کا جو حق ہے، ان سب حقوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا، اور کسی کو جائز نہیں کیا کہ وہ شخص بغیر کسی سبب کے کسی کو ستائے۔ امن عالم اگر قائم ہو سکتا ہے تو یقیناً اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، اور اسلام کی تعلیمات اسی وقت ان پر عمل ہوگا جب طاقت استعمال کر کے اس کو نافذ کیا جائے۔ یقیناً تو جو بھی چاہیں، اگر وہ صرف اسلام کے نظام امن ہی کو لینا چاہیں، اگر وہ پورے طور پر اسلام اور مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس اسلام کے ان حدود اور تعزیرات کی اس قدر برکت ہے۔ اسلام میں کسی، یہاں تک کہ ایک جانور کو بھی بغیر کسی سبب کے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، جس جانور کو آپ کھا نہیں سکتے اس کو ذبح کرنے سے پیارے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر جانور کتا تک ہے، اس کو آپ کو کھانا نہیں ہے، اگر وہ مر رہا ہے پیاسا، اس کو آپ نے پانی پلایا تو اس پر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ایک بہت ہی گناہ گار آدمی تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا رہا تھا، اس نے کنویں سے پانی کھینچ کر کے پیا تو دیکھا کہ آ کر کے ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے کنویں کے کنارے کی پیاس سے، یلحث الثرى من العطش، مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم دلی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے بھی ایسی پیاس لگی تھی جس طرح اس کتے کو پیاس لگی ہے، کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے پانی، وہ خود اتر کر کے پانی میں یا کسی طرح اس نے پانی پیا تھا، پھر وہ اترا اور کوئی چیز نہیں تھی جس میں وہ بھر کر کے پانی میں کو ڈالے۔ اس کا جوتا تھا، جوتا کو پانی میں بھرا اور اپنے دانت سے پکڑ کر کے اور کنویں سے نکل کر کے اس نے یہ تصور ذہن میں رکھا ہے، کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ گیا اور اس کو بخش دیا۔ اسی طرح ایک فاحشہ عورت کا ذکر رسول نے فرمایا کہ اس نے بھی کتے کے ساتھ رحم کیا، پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اس کے برعکس ایک بلی کو ایک عورت نے ستایا، مسلمان تھی، صلاۃ و صوم کی پابند، لیکن صرف ایک بلی کو ستانے کی بنا پر وہ جہنم میں گئی۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ بلی نے کچھ نقصان کر دیا، اس نے ناراض ہو کر کے اس کو باندھ دیا، فلا ہی اطعمتھا، اس نے اس کو کھلایا نہیں، باندھے رکھا، ولا ہی ترکتھا تاکل من خشاش الارض، اس نے چھوڑا بھی نہیں کہ کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے، اس حالت میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ دخلت امرأۃ فی النار۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام میں کسی شخص کے ستانے کی اجازت کسی حالت میں نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا غیر مسلم کو کسی معنی میں ستانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ سے جنگ نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ آپ کو ستاتا نہیں ہے تو آپ کو اس سے پہل کر کے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا حق ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے جو تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے میل ملاپ رکھنے سے روکتے نہیں ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم، جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں تو تم چپکے سے ان سے دوستی بجاؤ، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مسلمان کے خون کی تاکید فرمائی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ذکر کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، جان بوجھ کر کے، غلطی سے نہیں، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سزا اس کی یہ ہے کہ کبھی اس کی توبہ بھی معاف نہ ہوگی۔
اور کہا کرتے تھے کہ حرام خون کا بہانا ایسا تنگ راستہ ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مسلم کو ستانے سے بھی اپنے مبارک الفاظ میں فرمایا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو امن دے دیا، وعدہ دے دیا کہ تمہیں ستائیں گے نہیں، وہ کسی نے قتل کر دیا تو قاتل جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور اس جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے من قتل رجلا من اہل الذمہ، ذمہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے چھیڑ چھاڑ کیا، مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کیا، جنگ ہوئی، اس میں وہ لوگ پکڑے گئے، اب ان کے اوپر حق ہے کہ یا تو مسلمان ان کو قتل کر دیں جیسا کہ پرانے زمانے کا قاعدہ تھا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک، چونکہ رحمت اللہ عالمین تھے، نیا نظام دیا، نیا قانون، کہ آپ ان کو صرف اشاریے کے طور پر کہ وہ ہمارے انڈر میں ہیں، سال میں ایک آدمی سے 1 دینار لے لیجئے۔ سوچئے ایک مسلمان اگر کماتا ہے تو سال میں 10,000 زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہے، لیکن ایک اہل ذمہ غیر مسلم ہمارے امن میں رہتا ہے، صرف سال میں من کل حال من دینار، وہ بھی چھوٹے بچوں سے نہیں لیا جائے گا، بالغ مرد سے، عورت سے بھی نہیں لیا جائے گا، صرف 1 دینار لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اسلام پیسہ بٹورنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان رہ کر کے ہمارے اسلام کو دیکھیں، لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اہل ذمہ چند ہی دنوں میں مسلمان ہو جایا کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ اسلام کے اخلاق حسنہ ہیں۔ اب اسلام اگر کسی کو، مسلمان کا ادنا آدمی کسی کو ضمانت دے دی ہے، اس نے امن کی، تو پھر اس کو قتل کیا، لف رجلا من اہل الذمہ لم یجد ریح الجنت، جیسا کہ روایت میں ہے۔ عمر بن سلیم بیان کرتے ہیں، اور عمر بن سلیم کہتے ہیں کہ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاہدہ تھا، معاہدے کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی فوج کو معاہدے کے ختم ہونے سے کچھ پہلے ان کے بارڈر پر، ان کے سرحد پہ لے جا کر کے، دیکھیں اسلام کی کتنی مبارک تعلیم امن کی، لے جا کر کے سرحد پر اپنی فوج جما دیں، جو ہی معاہدہ ختم ہو فوراً ان کے اوپر ہم حملہ کر دیں گے۔ حضرت عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ صحابی کو جب معلوم ہوا تو آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو یہ حق نہیں ہے، آپ اس طرح حملہ کرنے کا آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ پیارے رسول سے ہم نے سنا ہے کہ جس کسی کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس وقت تک فوج کی تیاری بھی نہ کرے جب تک معاہدہ ختم نہ ہو جائے، اور پھر ان کو معاہدہ ختم ہونے کی یاد دہانی بھی کرا دے کہ بھائی تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال اسلام میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو پھر اس قتل کے بدلے اس کو قصاص کی جو فضیلت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی ہے تمہارے لیے ایک قاتل کو قتل کر کے موت ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کی موت ہزاروں کی زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں قتل کے بدلے قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، چند سال جیل میں رکھا جاتا ہے، پوری دنیا کا قانون ہے، تو قاتل چند دن جیل کاٹ کر کے آتا ہے اور مزید لوگوں کے لیے خوف و ہراس کا سبب بنا رہتا ہے، دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ تو قتل کا جو علاج اسلام نے کیا ہے یقیناً اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے اس عقل کو ایک نعمت دی ہے، اس عقل کی حفاظت کے لیے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے اس عقل میں خلل پڑے، وقتی طور پر یا پورے طور پر۔ اس انسان کو جس طرح اپنے نفس پر ملکیت نہیں، اگر کسی نے اپنے نفس کو خود قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہوگا، اسی طرح اپنے عقل کے اوپر اس کو اختیار نہیں ہے کوئی ایسی چیز پیے۔ اسلام نے سب سے پہلے شراب کو حرام کیا، اگر کسی نے حرام کیا ہو تو ان کی قوموں نے اس کو بدل کر کے حلال کر لیا تھا، لیکن اسلام نے اس پر عمل کیا۔ جب آیت نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، خمر یہ شراب، انما الخمر والمیسر جوئے اور ازلام یہ تیروں کے ذریعے سے قسمت پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ ناپاک چیزیں ہیں شیطان کے کام میں سے، فاجتنبوہ مذکورات سے بچو۔ مسلمان صحابہ کرام سالوں اور جن کے کہتے ہیں گھٹیوں میں پڑی ہوئی شراب فوراً چھوڑ دی انہوں نے، اور پھر مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے بارش ہوئی ہو۔ اور پھر اس عقل کی حفاظت کے لیے اگر شراب کسی نے پی تو اس پر حدود۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس دین فطرت کو اللہ تعالیٰ نے اسی رب نے لوگوں کے اوپر لاگو کیا جس رب نے
اس انسان کو پیدا کیا اور وہی جانتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی ذات جانتا ہے کہ اس انسانیت کے لیے کیا چیز مناسب ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پیارے رسول کے آخری دین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کامل شامل دین بنا کر کے بھیجا، اس کو محفوظ رکھا، اس کے تمام پہلوؤں کو، توحید، ایک سر کو اللہ کے علاوہ کہیں جھکنے نہیں دیا، اور ہزاروں کے سامنے جھکنا یہ اس عقل کی توہین ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد امن دیا پوری انسانیت کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر دنیا چاہتی ہے اس جلتی ہوئی امن کی پیاسی دنیا کو اگر امن چاہیے تو صرف سیاست ہی میں اسلام کے وہ نظام کم سے کم قبول کر لیں جس سے امن ہو سکتا ہے، تعزیر اور حدود۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خالص دین، ہم یہ تاکید کریں گے، آپ خالص دین کا نام ڈھونڈیں، اپنے خالص دین کو تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے، پہچاننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے دین کون تھا، تمہارے نبی کون تھے اور تمہارا رب کون تھا۔ ان سوالات کے جوابات ہم تیار کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے نہایت ہی مخلصانہ انداز میں ایک عالمانہ خطاب سنا۔ موصوف کے بارے میں آپ کے علم میں بات رہنی چاہیے کہ آپ 1419 ہجری سے حرم شریف میں افتاء کے عہدے پر فائز ہیں، یعنی حرم شریف کے مفتی کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور آپ کے سامنے اپنے سوالات پیش کریں۔ مولانا محترم، میں آپ کی خدمت میں سوالات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ جناب یاسین خان صاحب جو بیکام کے طالب علم ہیں، وہ لکھتے ہیں، قادیانی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع ہو گئی، اور جو آمد کی بات حدیثوں میں ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، اس کا مدلل جواب کیسے دیں؟ اول تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تلون مزاجی کہ اس شخص نے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا، پھر اس مسکین نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، اور اسی دعوے پر علامہ امرتسری مولانا ثناء اللہ سے مباہلہ ہوا، اور اس مباہلے میں اس کی قسم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مولانا امرتسری کے زمانے کی حیات میں اس کو ہلاک کیا، پائے خانے میں سر پڑا ہوا اس کا ملا۔ بہرحال تو اگر اس کو آپ مجدد کہتے ہیں تو نہ مجدد بھی نہیں تھا، جو شروط ملتے ہیں وقت ہو تو ہم اس کی تفصیل بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو مسیح موعود کہیں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ہم اس قرآن کو، اس رب کو نہیں جھٹلا سکتے جو ہمارے ایک ایک سانس کا مالک ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہزاروں سال کا عقیدہ جو عیسائی لے کر کے اپنے سینے سے جی رہے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں میں جنگ اس پر ہوتی تھی، سیاست نے جب مجبور کیا تو فاطیکان کے پوپ نے آج سے 35 سال پہلے، انٹرنیٹ دیکھیے، اس سے پہلے کے اخبارات دیکھے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو ان سب نے اکٹھا ہو کر کے کہا نہیں، یہودیوں نے نہیں قتل کیا تھا، کسی اور نے قتل کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ پھر اس کے بعد حضرت مسیح کے بارے میں عقیدہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے اور وہ آسمان پر ہیں، چوتھے آسمان پر۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ قیامت قریب اتریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے فیصلہ دیں گے۔ اور اگر آپ اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی میں بہت سی کتابیں ہیں اس بارے میں، احادیث جو جمع کی گئی ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں۔ محترم، ایک سوال ہے، زید احمد جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کیا مختلف انبیاء مختلف ادیان لے کر آئے یا پھر سارے انبیاء اسلام ہی دین پیش کیا کرتے تھے؟ تو پھر یہودیت اور عیسائیت کس کا بنایا ہوا دین ہے؟ ایک چیز ہمیں دقت سے یعنی باریکی سے استعمال کرنا چاہیے۔ دین کے نام سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہی ہے۔ وہی اسلام حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت عیسیٰ، موسیٰ سب کا تھا۔ شریعتیں مختلف رہیں، یہ ہم عربی میں اس طرح پورے طور پر تفریق کر کے استعمال کرتے ہیں۔ سب کی شریعتیں، کسی کی شریعت میں کچھ حلال رہی،
چیزیں اور کسی کے شریعت میں کچھ حلال ہوئیں حرام ہوئیں، اس طرح اختلاف رہا. لیکن توحید جو اور اتباع رسول، میں نے ایک بات شاید وہ آپ ٹیلی ویژن میں سنیں گے بعد میں، کہ توحید اور اتباع نبی ہر امت کے اوپر واجب تھا. اس امت کے نبی پر واجب تھا کہ اس نبی کی اتباع کریں، چاہے وحی کتاب ہو یا وحی حدیث ہو، جیسا کہ حدیث کے باب میں نے یہی ذکر کیا تھا حجیت حدیث اور انکار حدیث کے موضوع پر. تو گویا شریعتیں مختلف رہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور آپ نے کہا کہ ہم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ہمارے سامنے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دینے کے لیے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شریعتیں مختلف تھیں، دین تمام انبیاء کا ایک رہا جس میں توحید میں اختلاف نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات جو سب ایک ہیں. اور اسی طرح اتباع نبی میں کوئی اختلاف نہیں رہا، یعنی جس طرح ان لوط کی قوم پر، ابراہیم کی قوم پر، یعقوب اسحاق کی قوم پر واجب تھا کہ ان کے نبی کی اتباع کریں، اسی طرح ہمارے نبی کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے. شریعتوں میں اختلاف ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کروں جو تمہارے اوپر پہلے سے حرام تھیں. تو شریعتیں یعنی تفاصیل دین میں کچھ اختلاف رہا، توحید اور اتباع میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے. شکریہ، جزاکم اللہ. اسلم شیخ صاحب سوال کرتے ہیں کہ آج دنیا ایڈز یا HIV جیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، اسلام میں اس کا حل کیا ہے؟ ایڈز کی حقیقت ہے، دنیا جانتی ہے، ہمارے ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں کہ ایڈز کی بیماری کی اصل جڑ کیا ہے. وہی اسلام نے جو غلط کاری سے منع کیا ہے، لواطت ہو یا زنا ہو، وہی اصل سبب اس کا ہے. سبحان اللہ، جس کو جانتے ہوئے یہ اپنے قوم کے غدار اپنے بال بچوں کا، ہم نے اس پر ریسرچ کیا ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو، فرانس کے ہوں، جرمنی ہو، امریکہ ہو، ان سب کو دیکھیے. گزشتہ سال میں وہیں تھا، برطانیہ میں جو قانون پاس ہوا، لارڈ نذیر احمد کشمیر کے اصل ہیں، انہوں نے بھی اس کا اختلاف کیا لیکن مجبور ہو کر کے دستخط کی. انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ ہر ایک کو جائز ہے جنسی اور مثلی نکاح. عورت سے شادی کر لے، باقاعدہ شادی، اور مرد سے شادی کرے. اور گزشتہ سال ایک شادی کے بارے میں بہت کچھ ایڈورٹائز انہوں نے کہا. سب سے بڑا سبب جو ہے ایڈز کی بیماری کا، یہی لواطت اور یعنی زنا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس کے ارتکاب سے آدمی کو کسی حالت میں امن اور راحت نہیں مل سکتا. یہ اس کا اختصار ہے. اگر اسلام کے قانون پر عمل کر کے خاندان بندی اور خاندان کی حراست ہو جائے تو انشاءاللہ اس بیماری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس بیماری کا مرض بڑھتا ہی جائے گا. جزاکم اللہ. محی الدین صاحب جو BA کے طالب علم ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں میں ہماری رہنمائی کی ہے تو غلامی کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ اس سے پہلے تمام انبیاء کی شریعت میں، اب میں شریعت دین نہیں کہوں، تمام انبیاء کی شریعت میں یہ تھا کہ جو جنگجو قوم ہے ہمارے مقابل کی، ہمارے دشمن قوم، اگر ہم اس پر غالب ہوں تو ایک عام قانون چلا آ رہا تھا کہ مردوں کو غلام بنایا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے، عورتوں کو لوڈی بنائی جائے. یہ عام قانون تھا. لیکن اسلام نے تیسری شکل بھی نکالی، اس سے پہلے نہیں تھا وہ. اور پیارے رسول نے خود مشورہ لے کر کے، جب جنگ بدر میں پہلی جنگ ہوئی، مسلمانوں کی قیدی آئے تو پیارے رسول نے مشورہ کیا. اور جو قانون تھا یہ بھی کہ جو لڑنے والے ہیں جن سے خطرہ ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے. تو صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر جو رحم و کرم کے پتلے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھائی بند ہی ہیں، فدیہ لے کر کے، پیسے لے کر کے چھوڑ دیے جائیں. اور حضرت عمر نے کہا نہیں، ایک ایک کو ختم کر دیا جائے. کچھ اور رائے ہوئی. پیارے رسول نے فدیہ لے کر کے چھوڑنے کو ترجیح دی اور لیا. اس پر جو پہلے قانون تھا گویا اور پہلی جنگ تھی، یقیناً ان کو چھوڑ کر کے گویا اپنے خلاف پھر ان کو ابھارنے کا موقع دیا. یہ بھی ایک چیز تھی. لیکن رحمت للعالمین پیارے رسول کی کہ جب فرشتے نے بھی پیشکش کی کہ آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے، آپ نے کہا کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا. خود اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. ایسا ہونا نہیں چاہتا کسی نبی کے لیے، آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا
کہ ان کے قیدی ہوں تو ان کو اس طرح چھوڑ دیں. تم دنیا چاہتے ہو, دنیا کا پیسہ لے کر کے تم نے چھوڑا ہے, نہیں, اس کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے, کیونکہ یہ ہر حالت میں آپ کے دشمن میں رہیں گے. نتیجہ وہی ہوا کہ جا کر کے پھر انہوں نے جنگ کی تیاریاں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو مشروع کر دیا. اس کے علاوہ اسلام میں اگر آدمی قتل کر دیتا ہے کسی آدمی کو تو غلطی سے, تو ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک کہ رمضان کے روزے میں اگر اس نے غلطی کر دی, جمع کر لیا, تو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اس کو کفارہ, اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر کھانا کھلانے کا, جو کچھ ہو. اس کے بعد اور دوسرے مواقع پر بھی پیارے رسول نے بہت سی احادیث میں من آتق رقبۃ آتق اللہ رقبتہ من النار, جو شخص کسی گردن کو آزاد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ گردن جہنم سے آزاد کر دے گا. تو گویا اسلام نے بہت کچھ تاکید کی ہے غلام کے آزاد کرنے کی. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسلام میں غلام نہیں رہا کرتا تھا. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اخوانکم خولکم, یہ تمہارے بھائی تمہاری ہی طرح ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم, تمہارے ہاتھ کے نیچے دست نگر بنایا ہے, تو جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہناؤ. اگر کوئی بڑا بھاری کام ان کو دے تو لا تکلفوہم بما لا یطیقون, جو بھاری کام ہو جس کی طاقت نہ رکھیں تو ان کو اس کے کرنے کا مکلف نہ کرو. فَإِن کلفتموہم فَعِینُوہم, اگر بھاری کام ہے تو خود ان کے ساتھ مدد کرو. دیکھیے پہلے کے زمانے کے لوگ, مالک جو ہوتا تھا غلام کا, اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی برداشت نہیں کرتا تھا, اتنی بے حرمتی اس غلام کی ہوتی تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خود کپڑا پہنتے تھے اپنے غلام کو پہناتے تھے, اسی طرح حضرت بلال کو آزاد کیا تو سیدنا کا. بہرحال اسلام نے جو تعلیم دی آزاد کرنے کا ایک بہانہ کسی نہ کسی طرح معمولی سے معمولی چیز پر اور بار بار تاکید ترغیب, یہ سب اسلام کی فضیلت میں شامل ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی کی خاطر نہ کوئی زور تھا نہ ظلم تھا. جب شاہ سعود آئے اس وقت غلام بہت اور لونڈیاں بہت کچھ تھیں. ہمیں ایک شیخ نصیف نے بتایا کہ جہاد کے وسیع میدان میں باقاعدہ بکریوں اور گھوڑوں بکروں کی طرح ان کا بازار لگتا تھا, اور الحمدللہ شاہ سعود نے سب کو زبردستی آزاد کرایا الحمدللہ. شکریہ, جزاکم اللہ. ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ڈاکٹر سچن, وہ لکھتے ہیں, ان کی زبان انگریزی ہے لیکن اردو میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام سے پہلے الگ الگ مذہب تھے, اسلام نے آ کر سب کو ختم کر دیا, کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ آپ نے ایک بات کہی جو شاید آپ خود اس کی تصدیق نہ کریں. آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے پہلے الگ الگ دین تھے, اسلام نے سب کو ختم کیا. یہ بات تو صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. کہاں کتنے ادیان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت. اسلام امن و سلامتی اور شانتی سے ان کو بلاتا ہے. اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین. جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, آپ انشاءاللہ سنیں گے. میں نے 1.5 گھنٹے کا ایک ٹاپک دیا ہے جس میں پورا یہی مضمون ہے کہ پیارے رسول کی رحمت للعالمین غیر مسلموں کے ساتھ, سبحان, غیر مسلموں کے ساتھ. صرف میں نے مسلمانوں کے بارے میں تو بالمومنین رؤوف الرحیم, لیکن واقعات, سچے واقعات غیر مسلموں کے ساتھ کیا رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ادیان کو ختم کیا, ختم نہیں کر رہا ہے, امن اور سلامتی سے آپ کو بلا رہا ہے. اگر آپ قبول کرنا چاہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا قیامت میں, تو اس کے لیے, اور پھر جنت اور جہنم پر یقین ہے, تو یقیناً اسلام ہی کے آخری دین, جس طرح اور دینوں سے پہلے جو ادیان تھے, بعد میں جو دین آیا ان پر عمل کرنا ان کا ضروری تھا, اسی طرح جو سب سے آخری دین آیا ان پر عمل کرنا ہر ایک کو ضروری ہے. اسلام نے دعوت دینے کی اجازت دی ہے اور زبردستی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اگر اسلام نہ لائیں. واقعاتی طور پر ایسا ہے بھی نہیں. مجھے تعجب ہوتا آپ نے کیسے یہ بات کہی. اگر جنگ کے درمیان جو دشمن ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے اوپر تلوار اٹھائی, اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا. ان کے پڑوس میں ایک اور مسلمان تھے, لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد بھی انہوں نے تلوار سے اس کو قتل کر دیا. جا کر کے دوسرے ساتھی نے پیارے رسول سے ذکر کیا کہ حضرت اسامہ نے ایک آدمی کو قتل کیا, اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. پیارے رسول کو بہت ہی غم ہوا اس سے, اور بہت بڑی استعظمہ, بہت بڑی چیز سمجھی. پیارے رسول نے کہا یا اسامہ اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ, اقتلتہ, بار بار دہراتے رہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اس کے باوجود تم نے قتل کر دیا.
حضرت اسامہ عذر کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ تو تلوار کے ڈر سے بچنے کے لیے ایک ہیلا بہانہ کر کے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. پیارے رسول نے کہا اشققت قلبہ، ایک روایت میں اللہ اشققت قلبہ، تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا. ہو سکتا ہے ایمان اور اسلام اسی وقت اس کے دل میں آیا ہو. دیکھیے یہ اسلام کی شانتی پرستی اور ایمان پرستی، وہ ہم سے لڑنے آیا، ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن تلوار اٹھا دیا پھر بھی قتل کرنے کا حق نہیں. پیارے رسول نے آخری بات جو کہی، یا اسامہ کیف اذا جاءت لا الہ الا اللہ عند اللہ، اور اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث شریف کے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تمہاری شکایت کرنے آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی یہ نہ کہے، اور یقیناً یہ صرف تعصب کی بات ہوگی، کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا اسلام نے تمام ادیان کو ختم کر دیا. تمام ادیان کے بیچ میں خود ادیان کو پالا. آپ جانتے ہیں اندلس کے عروج کے زمانے مسلمانوں کے، بغداد کے زمانے میں تمام بختیشو اور کون کون عیسائی اور دوسرے دین کے ڈاکٹر خود حضرت ہارون رشید کے زمانے میں تھے. ایک کتاب ہے عیون الانباء ابن عصیبیہ کی، عیون الانباء فی اخبار الاطباء. اور پھر اندلس کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا ہے. اس کی ہم مثال یہی دے سکتے ہیں کہ جو اس وقت اسلام کو اپنا پہلا دشمن گردانتے ہیں، ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا. شکریہ، جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے اللہ بخش صاحب کی طرف سے، جو بی ایڈ کر رہے ہیں، طالب علم ہے. یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے یا ساری دنیا آپ کی امتی ہے؟ دیکھیے عربی کے اعتبار سے اور اصطلاح شریعت کے اعتبار سے پیارے رسول کے سب امتی ہیں، یعنی قبول کرنے والے ہیں اسلام کو یا نہ قبول کریں وہ سب امت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ امت دعویٰ ہیں اور یہ امت اجابت. اسی سے آپ سن لیجئے علماء نے جو فرق کیا، امت دعویٰ یعنی ان کو ہمیشہ دعوت دی جائے گی، دعوت تبلیغ کی جائے گی، وہ اسلام لائیں. اور امت اجابت جن مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، تو جنہوں نے قبول کیا وہ آپ کے خاص امت ہوئی، اور انہی کے بارے میں ہے کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، جو اللہ اور رسول کی عصیان کرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ فرق ہے، لیکن سب پیارے رسول کی امت میں شمار ہیں. جی شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. یہ ایک سوال ہے، نام واضح نہیں ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں پردہ ختم ہو رہا ہے اور بے حیائی عام ہو رہی ہے، دنیا میں ہر جگہ اسلامی قانون نہیں ہے، ایسی صورت میں غیر اسلامی ملکوں میں ایسے مسئلوں کا اسلام کے پاس کیا حل ہے؟ دنیا میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اسلام حیا اور عصمت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اسلام ظلم نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. دنیا میں سود کا رواج ہے، اسلام سود سے منع کر رہا ہے. دنیا میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، کسی بھی کافر ملک میں مسلمان کے اوپر واجب ہے کہیں بھی رہے وہ مسلمان ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں. یعنی اب آپ اگر کسی کافر سے کافر ملک میں جو اسلام کا دشمن ہو اگر وہاں رہتے ہیں تو کیا پھر آپ اپنے دین کے اعمال پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں عمل کر سکتے، اس قدر مجبوری ہے، تو پھر وہاں سے چھوڑ کر کے ایسے ملک میں جائیں جہاں آزادی ہو، اگرچہ کافر ہی ملک ہو، غیر مسلم ملک ہو. اس کی واضح مثال ہے پیارے رسول نے جب مکے کی سرزمین مسلمانوں کے اوپر تنگ ہو گئی تو پیارے رسول نے کہا حبشہ چلے جاؤ، وہ عیسائی بادشاہ تھا. فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا عَادِلًا، ایک انصاف پسند ملک ہے، بادشاہ ہے. گئے اور وہاں ان کو پناہ ملی. اسی طرح اگر کہیں بھی پناہ مل رہی ہے اور دین کی آزادی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی آزادی ہے، پردے سے چلنے کی آزادی ہے، تو وہاں پناہ لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ پہ آپ کیوں جائیں؟ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ نہیں جانا ہے، کہیں بھی ایسی جگہ پناہ لے. لیکن اگر مجبور ہیں تو جس قدر نہیں نکل سکتے ہیں، جس قدر اسلام کے امور پر عمل کر سکتے ہیں کریں، اور واجب ہے. ہندوستان کے اندر آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس حکومت کو یہ توفیق ہوئی کہ اس نے سب کو آزادی دی ہے اپنے دین پر عمل کرنے. کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف شور شرابہ کرتے ہیں، ہمارا مشورہ ہے ان کے لیے کہ ہر ایک کو آزادی دی جائے، جو پسند کرے جیسا پسند کرے رہے، لیکن ہم اس کو اچھی طرح اپنے دین کی طرف بلائیں. اور پھر جب ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ ہم پردے سے چلیں تو یہاں دوسروں کو دیکھ کر کے ہم بے پردہ کیوں اپنے بچوں کو ہونے دیں؟ تربیت کا یہی اثر ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ و نصرانی، ماں باپ ہی کی تربیت سے بچی باپردہ رہ سکتی ہے. اور ہم نے خود دیکھا ہے آج کل جو رو چل رہی ہے الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ باقاعدہ عورتیں یورپ میں، خاص طور پہ یہ امریکہ اور لندن میں
باقاعدہ شرعی پردہ کر کے چلتی ہیں، کوئی ان پر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا فرانس نے جو اسلام کی دشمنی میں انہوں نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی وہاں بھی چیلنج کر کے لوگ اس طرح جی رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر اجازت مل رہی ہے تو ہر چیز کو، آپ کسی کو قتل کے بدلے قتل نہیں کر سکتے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر چوری کر رہا ہے تو چور کا ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتے، لیکن اگر کوڑے مارنے کی اجازت دے رہی ہے حکومت تو شراب پینے والے کو کوڑے ماریے، زنا کرنے والے کو کوڑے ماریے۔ جیسے نماز روزہ کرنا فرض ہے کہیں بھی اس مسلمان ہو، تو اسلام کے اعمال پر جس قدر عمل کر سکے وہ بھی کرنا فرض ہے، اور جو عمل نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ یہ ڈاکٹر اظہار احمد خان ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ عرب میں جو زندہ لڑکیاں دفن کیا کرتے تھے، کیا آج کے والدین جو شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی معلوم کرنے کے بعد لڑکی کا ابارشن یعنی اسقاط کروا دیتے ہیں، تو یہ دونوں ایک حکم میں آئیں گے؟ یقیناً وہ اسی گناہ کے مرتکب ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور خاص طور پہ جب روح پھونک دی جائے قتل نفس کا گناہ اس شخص کے اوپر پڑے گا۔ میں ایک بات کہہ دوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے مکے میں الحمدللہ بہت سے لوگ بہت سے مسائل فتاوی پوچھتے رہتے ہیں، روزانہ ٹیلی فون 50 60 100 باہر سے بھی آتا رہتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا مکے میں، ہمارا شاگرد ہے، اب تو ٹیچر ہو گیا، کہا میری بیوی کے حمل ہے، لیکن اب یقین سے کہا انہوں نے کہ وہ چکن کیا ہوتی ہے بیماری بچے کو، اور سر اس کا 2 سر ہے، کہتے ہیں کہ اس کو گرا دو۔ ہم نے کہا کہ کسی حالت میں پہلے ہی مہینے میں اللہ نے چاہا کہ بچہ پیدا ہو، جو بھی ڈاکٹر کہیں اس کی تصدیق نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ اللہ گواہ ہے، اس شخص نے میرے کہنے پر، کئی ڈاکٹروں نے کہا لیکن اس نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے 3 بچے ہیں، سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ آپ پوچھیں، ایک صاحب ہیں شاکر کلیہ حدیث کے جو ہوں گے یہاں طالب علم کوئی، وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک طالب علم نے آج سے 8 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے مجھ سے پوچھا تھا، ان کا نام ہے حافظ عنایت اللہ یا کچھ ایسے نام ہے۔ میں ابھی گیا تھا جولائی میں حیدرآباد، پھر وہاں سے گیا بنگلور، بہت بڑا الحمدللہ انہوں نے انتظام کیا تھا لیکچر کا اللہ کے فضل سے۔ اس میں دیکھا لیکچر کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ایک آدمی اپنے بچے کو اٹھائے لیے چلا رہا بڑی تیزی سے ہنستے ہوئے ہماری طرف۔ اس نے فون سے پوچھا تھا بچہ 5 مہینے کا ہو گیا تھا، تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ آپ کے لیے اگر مردہ پیدا ہوگا تو بیوی کے لیے، ماں کے لیے مصیبت ہوگی، آپریشن سے پیدا ہوگا، اور اگر زندہ رہے گا تو آپ کے لیے زندگی بھر مصیبت کا سامان بنے گا۔ میں نے کہا دیکھیے اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ ہی خالق مالک ہے۔ اگر اللہ، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت مبتلا ہی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ آپ ایک حرکت کرتے ہوئے بچے کو قتل نہ کیجیے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ آپ پوچھئے، تحقیق کیجئے، وہ لے کر کے آئے بچے کو، بہت خوبصورت، رنگ بھی سب کچھ، کہتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں۔ یہ ہم سے پوچھا انہوں نے، وہاں میں مکے میں تھا، یہ بنگلور سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے اگر ہمارا مسئلہ لے رہے ہیں تو اللہ کے واسطے مسئلہ چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے ہمیں ہر شخص، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو نصیحت ہے کہ بچوں کو ڈاکٹروں کے کہنے پر، مسلمان ہی ڈاکٹر ہو تو اس کے کہنے پر مسلمان نہ مانے یا کوئی بھی نہ مانے، چھوڑ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کرنا چاہا تو جتنے دن تک مبتلا ہوگا آدمی تو اس کو اجر ہی ملے گا، لیکن ایک جان کو مار کر کے بہت بڑا گناہ لا دیں گے۔ محمد فضل وحید صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، 23 سال کے مختصر عرصے میں اسلام پوری دنیا پر غالب آ گیا، پھر آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہو کر یہ صورتحال کیوں نہیں ہے؟ یہ صورتحال وہی ہے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ تم لئن تبایعتم بالعینہ، عینہ کی بیعت کرو گے، حرام بیعت کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیل کی دم پکڑ کر کے تم کھیتی باڑی کرنے لگے گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، اگر جہاد چھوڑ دو گے، تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس پر بھی تم نہیں ان سے ان کا مقابلہ کرو گے تو یقیناً تمہیں وہ ذلیل کر لیں گے۔ پیارے رسول سے اسی طرح کے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دشمن تمہارے اوپر پل پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ پیارے رسول نے فرمایا لا بل کثیر ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری تعداد کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہ رہ جائے گی، جیسے سیلاب میں جھاگ اوپر بہتا چلا جاتا ہے اسی طرح تم بہ جاؤ گے۔ اس میں حقیقت یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ کہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ عاما، جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے زندگی بھی تنگ ہوگی۔ وہی حالت ہوتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لائیں تو زمین آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں۔ جی ایک سوال ہے بہن فرحین کی طرف سے، وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کورٹ میں جا کے شادی کرے تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن حدیث سے واضح کریں۔ اونٹ نے اونٹ تیری کون کل سیدھی، تمام معاملات جب الٹے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ رہ گئی بات اگر اسلامی اخلاق یا اسلامی قانون کا، آپ نے سنا ہوگا برطانیہ نے باقاعدہ اس قسم کے معاملات میں باقاعدہ ایک وزارت بنائی ہے اور مسلمانوں کے احوال خاصہ کی اجازت دی ہے۔ اگر ایسی اجازت ہے تو آپ کورٹ سے طلب کریں کہ ہماری شریعت میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی، لا نکاح لا لنفی الجنس، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، بغیر ولی کے اور دو سچے گواہوں کے نکاح ہو ہی نہیں سکتی۔ ولی کون ہوگا؟ سب سے پہلے باپ، نہیں تو بھائی بڑے، دادا، جو کچھ اس طرح کے، نہیں تو ماموں، اس طرح کے بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر جا کر کے کورٹ میں شادی کر لیتی ہے تو گویا وہ آپ نے تربیت ہی ایسی کی ہوگی، آپ نے چھوڑا ہوگا آزاد، خود آپ اس کے پیچھے اب روئیں۔ یقیناً آپ جہاں بھی تربیت کی کمی ہوئی اس قسم کے واقعات سننے میں آئے ہیں، آپ اب اس کے پیچھے روئیں، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور بچی کو اگر یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے کہ ہم اپنے دین کو محفوظ رکھیں تو اس قسم کی شادی اس کے لیے کرنا جائز نہیں، یعنی یہ کہ اگر طاقت ہو تو اس قسم کی شادی کو فسخ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ماں باپ اگر راضی ہیں تو اسی سے شادی کرائی جائے گی، ورنہ پھر کہیں اور شادی ہو۔ یہ ہے اسلامی حکم۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ میاں بیوی رشتے میں کیا بیوی کو اپنی عزت نہیں ہے؟ مطلب اس سوال کا یہ ہے، الفاظ چینج ہیں، وہ یہ کہ کیا اسلام نے بحیثیت بیوی ایک عورت کو کوئی عزت نہیں دی ہے کہ شوہر جیسا چاہے اس کے ساتھ برتاؤ کرے؟ اللہ اکبر، اسلام ہی نے تو عزت دی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، یہی برطانیہ کی 40 سال پہلے صرف ابھی ان کے یہاں یہ نظام، یہ قانون تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو قتل بھی کر دے تو کچھ نہیں اس پر مواخذہ، اور بیوی کو بیچ بھی سکتا تھا۔ 40 سال پہلے صرف ہم نے بہت کچھ مطالعہ کیا اور جا کر کے ان کے گھر میں اس کا اعلان کرتا ہوں اسی موضوع پر کہ اسلام الحمدللہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کرتے تھے وراثت سے۔ اسلام نے وراثت دی، کہتے ہیں لڑکے کا آدھا کیوں لڑکی کو دیا، لڑکی جا کر کے شادی کر لے گی، اس کا وہ آدھا پیسہ محفوظ رہے گا، لڑکا شادی کرے گا ہزاروں خرچ اس کے اوپر ہوگا۔ اسلام نے انصاف سے یہ تقسیم کیا ہے، لیکن اگر زندگی میں باپ دیتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو تو برابر ہبہ دینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام ہی نے عورت کو عزت دی ہے۔ یہی عورت کسی زمانے میں یونان جیسے ترقی یافتہ ملک میں بحث میں پڑی تھی کہ یہ جن ہے، شیطان ہے یا انسان ہے۔ سبحان اللہ، اسلام نے کہا کہ نہیں، بعضکم من بعض، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس کی بیوی کو اسی جان سے پیدا کیا۔ پیارے رسول نے فرمایا مسائل میں انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا حق مردوں سے پھاڑ کر کے نکالا گیا ہے، گویا انہی سے پھٹی ہوئی ہیں، دور نہیں ہے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ تمہارا ان کے اوپر حق ہے اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ، اللہ کرے توفیق دے، مجھے موقع نہیں ملتا ہے، بہت کچھ تقریریں کر کے ادھر ادھر گزر جاتا ہوں، لیکن خاص طور پہ حقوق، عورتوں کے حقوق کے بارے میں الحمدللہ ایک کتاب ہماری ہے، اللہ کرے کہ عربی میں ہے، اس کو اردو میں کیا جا سکے۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ محمد مبین الدین صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توحید کی مکمل تعریف کیا ہوگی؟ توحید وحد و یوحد توحیدا، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ وحد کے معنی ایک، اسی سے احد بنا ہے، واحد کے معنی ایک، توحید کے معنی ایک کرنا، یعنی تفرید۔ اللہ بہت ہیں نہیں، اللہ کو ایک جانو۔ اللہ کے اوصاف جو ہیں اس کے تابع توحید ذات ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ کی جو صفات ہیں وہ توحید صفات ہوئے۔ جو کچھ بندہ کرتا ہے اس میں اللہ کو ایک سمجھے۔ سجدہ بندے کا کام ہے، کسی دوسرے کے لیے سجدہ نہ کرے۔ اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ اولاد دیتا ہے، سب کچھ، یہ توحید ربوبیت۔
توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات. اللہ نے جو اپنے اسماء رکھے ہیں اسی پر ایمان رکھیں، اللہ عرش پر ہیں اسی طرح ایمان رکھیں. یہ توحید کے معنی ہیں. توحید کا اصل معنی اللہ کو ایک سمجھو.